المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بالكبرياء الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ محترم و محتشم سامعین و حاضرین، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے عقیدے پر مشتمل آج گفتگو ہے۔ اس عقیدے کو آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجیے، تمام انبیاء کے بعد، تمام رسولوں کے بعد، تمام نبیوں کے بعد، تمام امتوں میں سب سے افضل جو ذات ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے۔ پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پھر ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی، پھر حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت پر پوری امت کا اجماع ہے، یہاں تک کہ خاندان اہل بیت کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے مہر منیر۔ آپ بھی سادات کرانے کے عظیم چشم و چراغ اور اپنے وقت کے مایہ ناز عالم دین نیک انسان تھے، تو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مہر منیر کے اندر اس مسئلے کی وضاحت کی، اور حضرت پیر مہر علی شاہ نے اس مسئلے کو قرآن سے ثابت کیا۔ چنانچہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو آپ اپنے موقف پر دلیل بناتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا والذین معہ، وہ لوگ جو حضور کے ساتھ ساتھ۔ اب یہاں ان الفاظ سے والذین معہ، اس سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے۔ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، اس سے مراد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہے، اس سے مراد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تراہم رکعا سجدا، تو نے دیکھے گا رکوع میں سجدوں میں کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تلاش میں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ چار اوصاف بیان ہوئے۔ جو پہلا وصف ہے والذین معہ، اس میں خصوصی امتیاز حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اشداء علی الکفار کا جو خصوصی امتیاز ہے وہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور رحماء بینہم کا خصوصی امتیاز وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور رحماء بینہم کے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ جو خصوصی امتیاز ہے یہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم کا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح صحابہ کے خصوصی امتیاز تھے اسی ترتیب کے ساتھ بیان کیا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو ترتیب اللہ نے قرآن میں رکھی، اللہ نے پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق کا رکھا، تو حضرت صدیق کا پہلا نمبر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خصوصی امتیاز اور وصف ہے وہ ہے والذین معہ، حضور کا ساتھ ملنا، حضور کے ساتھ رہنا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو جتنا قرب مصطفیٰ ملا ہے اتنا کسی اور کو نہیں ملا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسلام سے پہلے بھی، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی ایک قریبی دوست تھے، گہرے دوست تھے۔ پھر جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، اور اسی دن سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو مشن تھا تبلیغ اسلام، اس میں حضور کے ساتھی بن گئے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کوششوں سے، آپ کی تبلیغ سے، آپ کی کوششوں سے بڑے بڑے جید صحابہ کرام مسلمان ہوئے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں بھی حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے، غزوات میں بھی حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ہجرت کا جو پر خطر اور کٹھن سفر تھا اس میں بھی حضرت ابوبکر صدیق کو حضور کا قرب سے میسر آیا اور حضور کا ساتھ ملا۔ غار میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کو حضور کا قرب ملا، اور آج مزار میں بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو حضور کا قرب حاصل۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا قرب مصطفیٰ ملا ہے اتنا کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیاستہ کے اندر اس بات موجود ہے، پہلے خدائی فیصلہ آپ کے سامنے رکھا، اب مصطفی فیصلہ آپ کے سامنے رکھ رہا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے چل رہے تھے، حضور حیات تھے، ظاہری حیات کے ساتھ متصف تھے، آگے چل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردہ کو پکارا اور فرمایا اے ابو دردہ، تو اس شخص کے آگے چلتا ہے جس شخص کو نبیوں کے بعد سب سے پہلا نمبر حاصل ہے، اور یہ وہ شخص ہے نبیوں کے بعد اس سے بہتر پر ایک دن بھی کبھی سورج طلوع نہیں ہوا۔ یعنی ایسا کبھی ایک دن بھی نہیں ہوا کہ کسی شخص کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک دن کے لیے بھی فضیلت حاصل ہو گئی۔ جتنی فضیلت نبیوں کے بعد ان کو حاصل ہے اتنی آج تک کسی کو میسر نہیں آئی۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی فیصلہ اس حوالے سے آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہم سب میں حضور کے زیادہ پیارے ہیں، اور ہم سب میں بلند مقام خیر الامم ہے، وہ ہم سب سے افضل ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کا اپنا فیصلہ اس حوالے سے جو حضرت مولا علی کا ہے وہ یہ ہے، حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے دینی معاملات میں ہمارا امام بنایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی آپ جب آخری بیماری کے ایام میں تھے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عورتوں نے عرض کی یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر نرم دل ہیں، وہ آپ کی جگہ کھڑا ہونے برداشت نہ کر سکیں گے، آپ کسی اور کو حکم دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ بخاری اور دیگر کتب صحاح کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بار یہ فرمایا کہ مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو پھر آپ نے اپنی ازواج سے فرمایا انتم صباح یوسف،
تم تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جن عورتوں نے دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، تم تو ان کی طرح جو ہے بات کو لے لیتی ہو، ایسی بات نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں وہی کرو، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو حضرت مولا علی اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر فرماتے ہیں جب ہمارے دینی معاملات، نماز دینی فرض ہے، جب دینی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو ہمارا امام بنا دیا، ہمارا مقتدا بنا دیا، تو جو سیاسی معاملات تھے اس میں بھی ہم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا مقتدا و امام بنایا۔ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان، سارے کے سارے صحابہ کا اجماع ہے، اور صحابہ کرام سے لے کر آج تک امت کا اس بات کا اجماع ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی افضلیت کے تعلق سے حضرت مولا علی کا ایک اور فرمان ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے فرمایا تھا جو شخص مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا میں اس کو مفتری کی جو سزا ہے وہ دوں گا۔ مفتری کی سزا ہے 80 کوڑے، جو افترا باندھے، کسی پر تہمت لگائے، اس کی 80 کوڑے سزا ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں جو مجھے حضرت ابو بکر اور عمر پر فضیلت دے گا میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا۔ حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ حضرت مولا علی کے صاحبزادے ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ سے نہیں ہے، آپ کی دوسری بیوی سے ہے، حضرت محمد بن حنفیہ۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے ایک مرتبہ حضرت مولا علی سے سوال کیا، پوچھا ابا جان اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ حضور نے فرمایا اس امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے دوسرا سوال کیا، ابا جان اس امت میں ان کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ حضرت مولا علی نے فرمایا ان کے بعد حضرت عمر۔ حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ نے آگے کہا ان کے بعد تو پھر آپ ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں تو ایک عام آدمی ہوں۔ آپ نے آخر میں اس طرح جواب ارشاد فرمایا۔ افضلیت کے تعلق سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بھی فیصلہ ہے۔ حضرت سیدنا امام الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سلسلے میں بڑی ذخیر ایک کتاب لکھی ہے جس میں اس مسئلے کو آپ نے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل نہ مانے تو وہ عقیدہ اہل سنت کے مطابق نہیں تھے، اور یہ مسئلہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے کہ سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیے کہ رات کا وقت ہے، ستارے ظاہر ہو رہے ہیں، اتنے ستارے ہیں، کیا ان ستاروں کے برابر میں کسی کی نیکیاں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں ان کے برابر جو نیکیاں ہیں وہ عمر کی ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کو جو توقع تھی وہ یہ تھی کہ حضور میرے والد کا نام لیں گے، تو جب یہ خاموش ہوئی خلاف توقع جواب سن کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی جو ایک غار والی نیکی ہے وہ عمر کی